میں روبینہ ہوں، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ اس رات کی بات ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور میں بیڈ روم میں بیٹھی بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دن بھر کی تھکان کے بعد بھی نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوئی لڑائی سے میرے دل میں سوال اتر گئے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کچھ خاص نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کبھی بڑی بن جاتی ہے، اس کا اندازہ تو نہیں ہوتا۔ صبح میں نے غصے میں ان سے ایک لفظ غلط کہہ دیا تھا جو شاید میرے منہ سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر آئی ناراضگی نے میرے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ رات کے 11 بجے تھے، میرا انتظار اب بے چینی میں بدل چکا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور جب وہ گھر آئیں گے تو ہم دونوں پھر سے پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے رہیں گے۔ لیکن باہر کا دروازہ کھولنے کی آواز کے ساتھ ہی میری امیدیں ٹوٹ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے لیکن بنا کچھ کہے سیدھے بیڈ کے روم کی طرف چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی پیار تھا، نہ ہی کوئی اپناپن، چہرہ غمگین اور غصے والا تھا۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی امید تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، سوچا شاید ابھی ان کا غصہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ الماری میں سے ایک الگ بستر نکال رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں گے، لیکن جب انہوں نے اسے زمین پر بچھا کر سونے کا انتظام کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے بیچ جو پیار تھا اس کی جگہ ایک دیوار کھڑی ہوتی نظر آئی مجھے۔ ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، لیکن آج انہوں نے مجھ سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی بنا میری طرف دیکھے نیچے گدے پر لیٹ گئے۔ مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ میں نے اس بات کو جیسے تیسے برداشت کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جو میری آنکھ کھلی تو میں اٹھی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ویسے ہی میں کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ اسے میں نے تیار بھی کرنا ہے اور ناشتہ بھی بنانا ہے اور گھر کی صفائی، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی بے چینی تھی۔ شاید شام ہوتے ہوتے امید تھی کہ شاید وہ آج میرے قریب آئیں گے تو کچھ پیار سے بات کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی آج گدے پر ہی سونے کا فیصلہ کیا تو میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ آج پچھلے 4-5 دنوں سے ہی سب چلا آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس سوتے ہی مجھ سے دور لگ رہے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ کسی بہانے سے خود کو الگ کر لیتے۔ بات کرنے پر بھی ان کے لفظوں میں وہی غصہ تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ان کی آواز میں ٹھنڈا پن تھا جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چوٹ پہنچائی۔ میں پلٹ کر ان کی اور تھی، لیکن وہ ہمیشہ دوسری طرف دیکھتے رہتے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے درمیان کیا ہو گیا۔ ایک بات نے مجھ سے اتنا دور کر دیا گیا، وہ اب مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے یا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ ان سوالوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا کیا تھا جو میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور مجھ سے دور بھی رہنا چاہتے تھے؟ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ ان کی دوری مجھے اندر سے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں بس ہم 3 لوگ ہی تھے، میں، میرا شوہر اور ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور کھیتی کے کام سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ صبح سب کام نمٹا کر ہم کھیت میں چلے جاتے تھے۔ کھیت میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑی ہو کر بھی میں کچھ نہیں بول رہی تھی، جیسے میں ان کے لیے اب کچھ معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے اب میری بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو یہ غصہ اتنا کیوں ہے۔ میں نے ہر کوشش کی کہ ان کا دھیان رکھ سکوں، لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ مجھ سے دور دور چلے جاتے۔ رات کے اندھیرے میں اکیلی بستر پر پڑی رہتی۔ اب لگ بھگ 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ میرا دل ہر دن اداس ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے کھل کر بات کروں، لیکن وہ ہر بار بات کرنے سے غصہ ہو جاتے تھے۔ ان کی پسند کا کھانا بنانا شروع کر دیا تھا اور ان کی پسند کا سوٹ بھی میں پہنتی تھی اور ان کی پسند کی باتیں بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی میری تعریف تک نہیں کی۔ اس بارے میں نے اپنی ایک سہیلی سے بات کی۔ اس نے مجھے کچھ صلاح دی، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کیا کروں، کیسے کروں، یہی میں سوچتی رہی۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک بار تو مجھے بتا دیں کہ میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، لیکن اس بات پر وہ زیادہ ناراض تھے۔
ایک دن میں نے سوچا کہ چاہے جو کہ آج رات میں ان سے پیار سے بات کر کے ہی رہوں گی۔ ان کا پیار بھی اس سے چاہیے تھا، ان کی نزدیکی کی چاہت میں اندیکھا نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ میرے چہرے کی خوبصورتی، آنکھوں کی چمک اور ہلکی سی مسکان، یہ سب میرے حسن کو ایک الگ تلخ ہی پہچان دے دیتے تھے۔ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی خوبصورتی کو ویسے ہی برقرار رکھا تھا۔ میرا چمکتا بدن، لمبے کالے گھنے بال اور جسم کو دیکھ کر کئی لوگوں کی نظریں مجھ پر جاتی تھی۔ جو میں گھر سے باہر جاتی تو آس پاس کے لوگ بھی مجھے کھول کر دیکھتے۔ ان کی نظریں کبھی کبھی مجھے تھوڑی عجیب کر دیتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اس نظر کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن میں نے کبھی بھی ان کو دل میں نہیں رکھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بھیا بھی رہتے تھے، وہ ہمیشہ میری مدد کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ایک الگ نظر سے ہی مجھے دیکھتے تھے، جس سے مجھے احساس ہوتا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے زیادہ بات کرنے اور اچھے سے پیش آنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف ہم پر ہوتی ہے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ سب معلوم تھا، میں کبھی اس راستے پر نہیں گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے سر کو قائم رکھا تھا۔ خیر، ایک دن تو صبح میں اور میرے شوہر ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزر گئی اور اچانک بارش آنے کی آواز سنائی دی، اور ہم جلدی سے کھیت میں بنی ہوئی جھونپڑی میں چلے گئے۔ اور اب دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور بارش تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارش کے ساتھ اولے بھی گرنے لگے۔ موسم میں ٹھنڈک پھیل گئی تھی اور اچانک سے بہت ہمیں ڈر لگنے لگا۔ بارش میں اولوں کی تیزی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ اب جھونپڑی میں سرکش تھے، لیکن ٹھنڈ سے ہمارے ہاتھ سن ہونے لگے تھے۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور میں ان کے چہرے پر فنگر رکھ سکتی تھی۔ اس گھر میں ہم نے آگ جلانے کی کوشش بھی کی، لیکن جھونپڑی میں اس کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ جھونپڑی میں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس پر بٹھا دیا اور وہاں رکھ کے شال انہیں اڑا دی، لیکن ٹھنڈ کے مارے ان کے جسم کی کپ کپی بھی رک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں گرمی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ان کے ٹھنڈے پاؤں کو ہلکے ہلکے رگڑ کر انہیں گرم کرنے لگی، تاکہ ان کی ٹھنڈ کسی نہ کسی طریقے سے کم ہو جائے۔ لیکن ان کے جسم میں ٹھنڈ پھر بھی بنی ہوئی تھی، اور اب وہ کانپ رہے تھے اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اب شام کے 4 بن چکے تھے۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اولوں کی وہ چارگی بھی تیز ہو گئی تھی۔ ہمارے کھیت سے گاؤں تک جانے کے لیے ایک چھوٹی ندی پار کرنی پڑتی تھی، اور بارش کی وجہ سے اس میں باہر پانی آ گیا تھا، اس لیے گھر لوٹنا مشکل تھا۔ اس لیے ہم جھونپڑی میں بیٹھے رہے اور باہر بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی شام ہو چکی تھی اور ہمارے آس پاس کوئی بھی دکھائی ہمیں نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں رات وہیں گزارنی پڑے گی، یہ سوچ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ہمارے پاس صرف ایک ہی شوہر کا سہارا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کانپتا چہرہ دیکھ کر میں اس وقت پریشان ہو رہی تھی، اور وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ تب میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر محسوس کیا، کیونکہ اتنا ٹھنڈا ہو گئے ہیں آپ۔ پھر میں نے ان سے پوچھ کر، آپ کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ انہیں ایسے دیکھ کر مجھے کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کہنا بھی غلط ہوتا تھا، اس لیے میں انہیں اپنے پاس کھینچ کر ان کے جسم کو گرماہٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے شوہر پر غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی میرے پاس آئے تھے۔ اس کی ناراضگی نے میرے دل میں بے چینی بھر دی تھی۔ لیکن آج ہلچل کو چھوڑ دے، بارش ٹھنڈ کی وجہ سے دونوں ہی بے جان ہیں۔ مجھے آج اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ رات تو ٹھنڈی تھی اور جھونپڑی میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو شاید سردی سے ہم بچ ہی نہیں پائیں گے۔ رات کو بارش تو کم نہیں تھی، لیکن ندی میں آئے پانی کی وجہ سے گھر لوٹنا ابھی بھی آسان نہ تھا، اس لیے میں دھیرے دھیرے ان کے پاس گئی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل ہوا کہ جلد سے جلد ان کے قریب جا سکوں۔ جو بھی تکرار غلط فہمیاں ہمارے بیچ تھی، انہیں بھولنا بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنے قریب لیا اور ان کے جسم میں ہاتھوں کو رگڑ کر انہیں گرمی میں دینے لگی۔ کبھی اپنے پیر ان کے پیر کو رگڑتی تو کبھی ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو۔ اپنی تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے مجھے کس کر گلے لگا لیا، اور اب ان کی گرماہٹ کو مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور انہوں نے شال اڑا دی۔ زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔
ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں پوری رات ہی گزارنی پڑے گی۔ تب میں نے کہا اگر ہم ایسے الگ الگ بیٹھے رہیں گے تو کچھ ہی دیر میں ہم ٹھنڈ سے ضرور ہماری جان چلی جائے گی۔ انہوں نے میری بات مانی اور ہم ایک دوسرے کی باہوں میں کھو گئے۔ کبھی زوروں کی بارش بھی آ گئی۔ بارش کی آواز اور ہمارے قریب ہونے کا احساس بہت رومانٹک ہو گیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور دھیرے دھیرے ہمارے جسم کے بیچ گرمائش ہوئی۔ تب ٹھنڈ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ان کے ساتھ اس ٹھنڈی رات میں بتائے پل ہماری دوری اور غلط فہمیوں کو مٹا دیا، اور انہوں نے بھی اپنے پیار کو دکھانا ہمیں شروع کر دیا۔ میں پانی پانی ہونے لگی۔ ایسے ہی ہم ایک دوسرے میں ڈھونڈتے چلے گئے۔ رات میں ایک دوسرے کے احساس گرمی نے کہا، ان کی نرم اور پیار بھری پک محبت سے احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے پیار سے ہمارے پیچھے کیا۔ جو گرماہٹ تھی اس نے ہمیں اور پیار کرنے کا مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ہم رات پر ایک دوسرے میں سمائے رہے اور اپنی ایک مہینے کی جو تڑپ تھی اس سے مٹنے لگے۔ دھیرے دھیرے سورج کی کرن چمکنے کی تراروں سے اندر آنے لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ رات کا اندھیرا پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ ماحول بہت ہی خوشنما ہو چکا تھا۔ بارش پوری طرح سے تھم چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا اب دھیرے دھیرے آ رہی تھی۔ صبح کے 8 بجے تھے اور ہلکی سی دو آسمان بادلی چمک رہی تھی۔ میں واپس جھونپڑی میں گئی تو دیکھا میرے شوہر ابھی بھی سو رہے تھے۔ رات کے سارے تھکان کی وجہ سے وہ کہیں نیند میں تھے۔ تب میں نے انہیں دھیرے سے جگایا اور کہا، اٹھو صبح ہو گئی ہے۔ تب انہوں نے آنکھیں کھولی اور دھیرے دھیرے باہر آئے۔ اب ہم دونوں جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر دھوپ کی گرماہٹ محسوس کرنے لگے۔ رات کی ٹھنڈ اور بارش سے اب دھیرے دھیرے دھوپ کی گرمی میں مٹ رہی تھی اور ہمارے جسم میں پھر سے گرماہٹ لوٹنے لگی تھی۔ اس ٹھنڈی رات میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کو بچایا تھا اور اب نئے دن کی شروعات نئی سوچ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور میرا ماتھا چوما اور کہا، رات کو اگر تم نے اپنا بیوی ہونے کا حق نہیں نبھایا ہوگا تو شاید آج ہم دونوں ٹھنڈ سے مر گئے ہوتے۔ سمجھداری سے تم نے ہم دونوں کی جان بچائی، اس کے لیے میں تمہارا قرضدار بن گیا ہوں۔ تب ان کی آواز میں ایک اپناپن اور محبت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑا خاموش ہو گئے اور پھر میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ 1 مہینے سے تم سے غلط رویہ اختیار کر رہا تھا اور ناراض ہو کر میں دور رکا اور تمہارا حق تمہیں نہیں دے پایا۔ میرا رویہ صحیح نہیں تھا۔ تب ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے ان کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں، آپ سب کچھ بھول جاؤ، میرے لیے آپ ہی میرا سب کچھ ہو۔ تب جا کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی اور انہوں نے مجھے دھیرے سے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ ویسا لگا جیسے سارے غصے، تناؤ اور غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں۔ ایک بات میں بتانا بھول گئی تھی، اس میں جہاں کھیت پر جا رہے تھے تو میری چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی، گھر پر چھوڑ دیا تھا اور پڑوسن کو اس کی دیکھ بھال کے لیے کہہ دیا تھا۔ ہماری پڑوسن بہت اچھی تھی اور وہ میری بیٹی کا دھیان اچھے سے رکھتی تھی، اس لیے مجھے اور میرے شوہر کو تھوڑی سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن میں اپنی پڑوسیوں کی بہت شکر گزار تھی کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی وقت گزار سکے۔ میں نے کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں، آج کا دن ایک نئی شروعات لے کر آیا ہے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھر آئے اور ندی کا پانی بھی اب خاموش ہو چکا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم اچھے سے نہائے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی پسندیدہ کپڑے پہنے اور اپنے شوہر سے بھی اچھے سے کپڑے پہننے کو کہا۔ کئی دنوں کے بعد ہم اس طرح سے کھلے دل سے پیار سے ایک ساتھ تھے جیسا ہمارے رشتے پھر سے کھلنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد ہی کچھ خاص تھا۔ میں اپنے شوہر کے چہرے پر خوشی دیکھ رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا پیار میرے لیے پھر سے لوٹا ہے، جیسے سارا غصہ، تناؤ اور غلط فہمیاں پانی میں بہہ رہی ہوں۔ اس دن میں نے گھر پر اپنے شوہر کا پسندیدہ سا کھانا بنایا۔ پھر ہم دونوں ہنستے بولتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جیسے پرانے دن واپس لوٹ آئے اور سب کچھ بھی اس سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں پہلے جیسی خاموشی، محبت اور خوشی واپس آ گئی تھی۔ اس رات سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ بارش، ٹھنڈ اور سردی نے بھلے ہی ہمیں پریشان کیا تھا، لیکن ہم نے ابھی محبت کو پھر سے محسوس کیا۔ اس دن اگر اتنی تیز بارش نہیں ہوئی ہوتی اور ہمیں اس جھونپڑی میں نہیں رکنا پڑتا تو شاید مجھے اپنے شوہر کا پیار کہیں نہ ملتا۔ اس ٹھنڈی رات میں جب ہم ایک دوسرے کے پاس آئے تھے تب سب کچھ بدل گیا۔ اب ہمیشہ کی طرح محبت سے خوش ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور ہمارا رشتہ اس دن سے کھل اٹھا تھا۔ تو رشتے ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، دوستی کا ہو۔ ان سبھی رشتوں کی بنیاد پیار، یقین اور ایک دوسرے کی عزت میں ہوتی ہے۔ جب بھی کسی رشتے میں مسئلہ آتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔